71 سال گزر گئے، لیکن ان 71 سالوں کے اندر وہ ماں اور بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی، جن کو 1955 میں وراثت سے محروم کیا گیا تھا۔ 71 سال بعد سپریم کورٹ سے بالآخر وہ تاریخی فیصلہ جو ان کے حق میں ہوا، ان کو حق وراثت جو ہے وہ بھی وہاں سے ملا، اور یہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر جو اصول طے کیے، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر 1955 میں 71 سال پہلے کس طرح سے اپنی ماں اور بہنوں کو وراثتی پراپرٹی سے محروم کیا، والد کی وفات کے فوراً بعد کیسے انہوں نے اپنا جو ہے موقف اختیار کیا، جس کی بدولت ساری جائیداد ان کے نام ہو گئی، اور 71 سال یہ قانونی جنگ جو ہے ان مظلوم عورتوں کو جو ہے لڑنا پڑی۔ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کیس کو دیکھتے ہیں، اس کے پس منظر کیا تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کے پس منظر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حقائق کچھ یوں تھے کہ 71 سال پہلے 1955 کے اندر ایک شخص جو کہ والد تھا، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد اب شرعی تقاضے یا قانونی تقاضے تو یہ تھے کہ جو اس کی جائیداد تھی وہ تمام جو اس کے وارثان تھے، اس کی بیوی جو کہ بیوہ اور اس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ان میں تقسیم ہونی تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ صرف 2 سگے بھائی جو اس کے بیٹے تھے ان کو وہاں پہ جائیداد مل جاتی ہے۔ اب وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اور بیوی جو تھی اس مرحوم کی، وہ جو بیوہ تھی، وہ کیوں محروم ہو جاتی ہیں؟ وہ اپنی اس وراثتی جائیداد سے انہیں گھر سے بے دخل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اب یہاں پر سب سے بڑا جو لالچ تھا بھائیوں کا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جائیداد جو ہے یہ بہنوں میں یا ماں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو کسی طرح نہ ملے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، ایک زبانی دعویٰ جو ہے انہوں نے اپنایا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ جائیداد ہمیں اورل گفٹ کے نام انہوں نے لگا کر کے زبانی ہبہ کرتے ہوئے ہمیں یہ گفٹ کر دی، یہ پراپرٹی جو ہے ہمیں ٹرانسفر کر دی، اور اسی بنیاد پر ان بیٹوں نے ریونیو ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کروا کر جائیداد جو ہے اپنے پاس قبضے میں لے لی، اور اس کی جو ہے ملکیت بھی اس مبینہ طور پر جو ہبہ تیار کیا گیا، زبانی ہبہ بنایا گیا، جو وہ موقف اختیار کیا گیا، اس طرح انہوں نے اپنی جو وہ پراپرٹی تھی والد کی وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لی۔ اب یہ پراپرٹی ان 2 سگے بھائیوں کے نام ہو جاتی ہے۔ اب 2 بہنیں اور وہ جو ان کی والدہ بیوہ، وہ اس ظاہری بات ہے پھر اس پراپرٹی سے محروم ہوتی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا حق جو ہے اس کا مطالبہ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ لیکن وہ جو 2 بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے زندگی میں یہ جو جائیداد تھی یہ ہمیں زبانی گفٹ کرتے ہوئے ٹرانسفر کر دی تھی۔ اس جائیداد پر اب نہ تو ہماری بہنوں کا کوئی حق ہے اور نہ اس پر ہماری ماں کا کوئی حصہ بنتا ہے، لہذا یہ جائیداد سے جو ہیں بالکل محروم ہیں، ان کو کسی طور پر 1 انچ جگہ بھی جو ہے ہم نہیں دے سکتے۔ اب جب ان خواتین کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ماں کو، بہنوں کو، تو انہوں نے پھر ہار نہیں مانی، انہوں نے پھر عدالتوں کے چکر کاٹے، سول عدالتوں کے چکر کاٹے، انہوں نے پٹواریوں کے دفتروں کے چکر کاٹے، انہوں نے وقت دیا، انہوں نے پیسہ لگایا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو والدہ بوڑھی تھی وہ وفات پا گئی، لیکن بیٹیوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اور اس طرح جو ہے انہوں نے اپنا کیس بالآخر سپریم کورٹ تک پہنچایا۔ نچلی تمام عدالتوں میں فیصلہ بھائیوں کے حق میں رہا، اس وجہ سے کہ بھائی جو ہیں وہ کئی سالوں سے اس جائیداد پر قابض ہیں، ریونیو ریکارڈ میں ان کا نام ہے، وہ مالک ہیں۔ کیس جب سپریم کورٹ پہنچا ہے تو سپریم کورٹ نے نچلی تمام عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا، فیصلے تمام ختم کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے تاریخی الفاظ کہے، تاریخی فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو وراثت ہے یہ کسی مردوں کی معاشرے میں مہربانی یا کوئی خیرات نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے وہ چھین لیں۔ یہ ایک وراثت ہے، شرعی طور پہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ قانونی طور پر خواتین بھی اپنی اس وراثت میں جو ہے حقدار ہوتی ہیں، جس وارث کو جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح جو وارث ہوتا ہے، جو قانونی اور شرعی وارثان ہیں اس شخص کے جو کہ فوت ہو جاتا ہے، جو والد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہوتے ہی 1 سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈز میں وہ جو پراپرٹی جو جائیداد چھوڑتا ہے وہ تمام کے تمام وارثان میں شرعی اور قانونی طور پر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی وارث کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگئی بات کہ وہ تو کہہ رہے ہیں بچے کہ ہمارے والد صاحب نے، بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ہمیں زبانی ہبہ کر دی ہے جائیداد۔ تو اب یہ زبانی ہبے کے اوپر سپریم کورٹ نے کیا اصول طے کیے؟ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ زبانی ہبے کا دعویٰ کرنے والا شخص اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے والد والدہ یا کسی بھی میرے بہن بھائی نے یہ زبانی ہبہ کرتے ہوئے جائیداد منتقل کی اور دوسرے وارثان محروم ہو گئے، تو یہ اسی شخص کی ذمہ داری ہے جس کے حق میں وہ ہبہ کیا گیا
کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ہبہ ویلڈ ہے، اس کا پوزیشن اس کو دیا گیا ہے، اس کی جو ہے ایجاب قبول جو کہ اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہیں، اس کے گواہان پیش ہونے چاہیے، وہ تمام تر ذمہ داری اس ہبہ کو، اس دعوے کو ثابت کرنے کی انہی بھائیوں پر عائد ہوتی ہے جو یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جائیداد سے، اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہبہ ہمارے حق میں ہوا ہے۔ محض پٹواریوں کے ریکارڈ میں، ریونیو ریکارڈ میں جائیداد کو ملکیت کروا لینا، اپنا نام ریکارڈ میں درج کروا لینا، مالک بن جانا، یا لمبا قبضہ آپ کے پاس ہے، مسلسل کئی سالوں سے آپ ایک جائیداد پر قابض ہیں، وراثتی پراپرٹی آپ کی، آپ مسلسل کئی سالوں سے اس پہ قبضہ بھی آپ کے، آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، نام بھی آپ نے اپنا درج کروا لیے، تو ان صورتوں میں آپ کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ہبہ جو ہے یہ درست ہوگا، ہبہ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ چند ایسی باتیں کر دینا، محض نام ریونیو ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانا یا لمبا جو ہے پراپرٹی پر قبضہ، یہ آپ کو جو ہے مالک نہیں بناتا، اور نہ یہ آپ کے اس ہبے کو سچ تصور کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر جب تک کہ آپ اسے ثابت نہ کریں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اگر جھوٹا ایسا مبینہ طور پر ہبہ جو ہے سامنے لاتا ہے، اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا وہ اس کو پتہ ہے، لیکن وہ مبینہ طور پر بنایا ہوا ہبہ وہ ثابت اسی شخص نے کرنا ہے جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اسے کلیم کر رہا ہے۔ ایک اور بات سپریم کورٹ نے واضح کی کہ جیلی دستاویزات اور سوسائٹی کا دباؤ ڈال کر، خاندان کی عزت کے واسطے دے کر، یہ جیلی دستاویزات تیار کر کے عورتوں کو ان کے وراثت سے محروم کرنے کے لیے جو آپ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں وہ عدالت کی نظر میں زیرو ہیں۔ زبانی ہبہ اگر تیار کیا جائے تو میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ثابت اسی شخص کو کرنا ہوگا جو زبانی ہبہ اپنے حق میں دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں مرنے والا شخص مجھے اپنی جائیداد ہبہ کر گیا تھا، تو یہ ثابت پھر اسی نے کرنا ہے۔ اور اسی فیصلے میں، اس تاریخی سپریم کورٹ کے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے سول سوسائٹی کو، علماء کرام کو، قانونی ماہرین کو، ریونیو اتھارٹیز افسران جو ہیں ان کو، ان تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام پڑھے لکھے لوگ، سوسائٹی کے اعلیٰ قسم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، قانونی ماہرین ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کسی بھی قسم کے جو آواز اٹھانا جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی ناانصافی کو روکیں۔ یہ فیصلے میں بات کہی گئی کہ وہ ایسی ناانصافی کو روکیں، صرف بات عدالت یا ریاست پر نہ چھوڑ دیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بھائیوں کے جناب محبت کا لالچ دے کر، بھائیوں کے جناب واسطے دے کر کہ یہ آپ کا بھائیوں سے تعلق نہ ختم ہو جائے، بہنوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے وراثتی حقوق سے ان کو جو ہے ان کو محروم کرنا، ان کو دستبردار کروانا، یہ غیر قانونی ہے۔ ان کا کسی قسم کا قانون اور شریعت میں کسی قسم کی زیرو ویلیو ہے، اس کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی عورت کو محروم کر لیتے ہیں، دستبردار کرواتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر وہ عورت آنریبل کورٹ کا ڈور ناک کرتی ہے، اگر وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلتی ہے، تو پھر یہ ہبہ، یہ تمام مبینہ طور پر بنائے گئے دعوے، یہ آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے۔ 99% یہ دعوے جو ہوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکتے اور جھوٹے تصور کیے جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کو کالعدم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹے ہبے نامے بنائے جاتے ہیں، انتقال پاس کروائے جاتے ہیں، یہ تمام جو ہے دوبارہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، اور تمام قانونی ورثہ بشمول ماں، بہن، بیٹی، جو اس میں وارث ہوتے ہیں، ان تمام کو جو ہے حق کے وراثت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ تمام عدالتوں کے ہی توسط سے جو ہے عورتوں کو، خواتین کو ان کے حقوق سے جو ہے جن کو محروم کیا گیا ہے، اور عدالتوں کے توسط سے ان کو دوبارہ ان کا حق بحال کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرا اور آپ کا یہ بنیادی فرض ہے، جہاں پر بھی کسی قسم کا ایسا حق مارا جا رہا ہو کسی حقدار کا، اس کو روکا جائے، نہ کہ دوسروں کی ہم فیور کریں اور ان کو ہم سالوں سال جو ہے عدالتوں کی زینت بنائیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ قانون اور شریعت جو ہے اس کے اگر منافی ہے، اس کے خلاف ہے، تو ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور عورت کو اس کے وراثتی حقوق دلوانے کے لیے ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک جہاد ہے اور یہ ایک شریعت کا تقاضا ہے، اور یہ وراثت کے جو حدود ہے یہ اللہ نے مقرر کی ہے، یہ کسی انسان کی مقرر کردہ نہیں ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کا کوئی سوال، کوئی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔